بات آپ کو بتانا ہے. پیدا سب سے پہلے ہوئے، پھر نبی آئے. نبیوں کے بارے میں یاد رکھو، جتنے نبی آئے سب کو میرے مولا نے نبوت بھی نبی کے صدقہ میں عطا فرمائی. میرے آقا ان کی شان ہے سراج منیرا، چمکا دینے والا سورج. رسول اللہ چمکا دینے والے سورج ہے. باقی سارے نبی ستارے بن کے آئے، میرا نبی سورج بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. سورج پوشیدہ ہوتا ہے تو ستاروں کو روشنی ملتی ہے. سورج ظاہر ہو جائے تو پھر ستارے پوشیدہ ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور سورج بن کے آئے، باقی انبیاء ستارے بن کے آئے. آقا پوشیدہ تھے، سارے ستارے پھیل لے رہے تھے. جب آقا ظاہر ہوئے اب سارے انبیاء پوشیدہ ہو گئے، ان کی شریعتیں ختم ہو گئی، مگر نبی اب بھی پوشیدہ طور پر ہمارے آقا سے پھیل لے رہے. ہر نبی کو صرف نبی کی بات نہیں. حضور اس وقت پیدا ہوئے جب زمین و آسمان نہ تھی، جب چاند سورج نہ تھے، اس وقت پیدا ہوئے. ایک سوال ایک بندے نے کسی زمانے میں کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، حضور کا دخل کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کا دخل یہ ہے کائنات بنی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، مگر کائنات کے بننے کا سبب مدینے والے محمد ہے. حضور پہلے، حضور زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ہوا نہیں تھی، آگ نہیں تھی، مٹی نہیں تھی. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ساری کائنات ان چیزوں کی محتاج ہے، میرا مدینے والا کسی کا بھی محتاج ہے. برادران اسلام، اب انبیاء بھیجے، ہر نبی نے اپنے دور میں میرے نبی کا ذکر کیا ہے. صرف ذکر نہیں کیا، ہر نبی نے حضور کا انتظار کیا ہے. اور تذکرے تو موجود تھے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام ان کا دور ہے، کشتی چل رہی ہے، کنارے نہیں لگ رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ میری کشتی کیسے کنارے لگے گی؟ فرمایا نبیوں کے نام لکھو. آپ نے نبیوں کے نام لکھے مگر کشتی پھر بھی کنارے نہ لگی. یا اللہ کیا وجہ ہوگی ہے؟ نبیوں کے نام بھی لکھے مگر کشتی کنارے نہیں لگی ہے. فرمایا پڑھو نام، کس کس نبی کا نام لکھا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے نام پڑھے، فرمایا نبیوں کے نام لکھے، نبیوں کے امام کا نام نہیں لکھا. جب تک امام الانبیاء کا نام نہیں آئے گا تیری کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. سارے نبیوں نے انتظار کیا اور اللہ نے خود انتظار کروایا. اللہ نے فرمایا ان کو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ایمان بھی لانا ہے. کب؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس پھر رسول آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. ہر نبی نے اپنے دور میں خود بھی رسول اللہ کا انتظار کیا اور اپنی امت کو بھی بتایا کہ انتظار کرو، شاید ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے، آمینہ کا لال تشریف لے آئے. ہر نبی نے انتظار کیا، امتوں نے انتظار کیا. حضرین محترم، میں آپ کو حضور کے انتظار کی کہ حضور کا انتظار سب نبیوں نے کیا، ساری کائنات نے انتظار کیا. ذرا دیکھو، جائزہ لو. ایک بندہ کبا حضور سے 1000 سال پہلے گزرا. پوری دنیا میں 5 آدمی ہیں جن کی حکومت ہوئی ہے، ان میں ایک کبا بھی ہے. کبا تھا عیسائی، مگر علاقے فتح کرنا شروع ہو گیا. جو علاقہ فتح کرتا وہاں سے چند علماء لے لیتا، کرتے کراتے 4000 علماء اس کے ساتھ شامل ہو گئے. 1,30,000 کا اس کا لشکر تھا.
جدھر جاتا فتح ہی فتح. لوگ خود بخود آ کر کہتے جی ہم آپ کے ہو گے، جو آپ فرمائیں گے ہم مانیں گے. یہ طبا 4000 علماء لے کر، یہ کتنا واقعہ پہلا حضور سے 1000 طبا مکہ شریف میں آیا. مکہ کے لوگوں نے پرواہ نہیں کی، کوئی توجہ نہیں دی. اس نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ میں جدھر جاتا ہوں لوگ ڈر جاتے، علاقے چھوڑ جاتے یا ہمارے مطیع ہو جاتے. یہ مکہ کے لوگوں نے کیا کیا؟ کسی نے توجہ ہی نہیں دی ہے. وہاں ان 4000 علماء میں ایک عالم تھے جن کو رئیس العلماء کہا جاتا تھا. ان سے پوچھا، اس نے کہا سچ بتاؤ؟ اس نے کہا بتاؤ تمہاری نیت کیا ہو گئی ہے؟ اس نے کہا میرے کعبے کو گرانا ہے، میں نے کعبے کے دن اینٹ سے اینٹ بجا لینی ہے. اس نے کہا یہ نیت بدل لے. اس نے کہا نہیں میں نے بدلنی نہیں ہے. تھوڑی دیر ہوتی ہے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا. اتنا درد شروع ہوا کہ کوئی علاج کا گر ثابت نہ ہوا. تو با نے کہا پھر بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تیری نیت بری ہے، اس لیے سر درد اس صورت میں ختم ہوگا اگر تو اپنی نیت درست کر لے. کعبہ کو گرانے کی بات نہ کر بلکہ کعبے کو بچانے کی بات کر. سبحان اللہ. طبا نے کہا چلو چھوڑ دیتا ہوں. وہاں سے یہ لشکر طبا 4000 علماء سمیت مدینہ پاک کی بستی میں گیا. جب وہاں پہنچے تو 4000 علماء لشکر، خاص طور پر یہ جو اس کے علماء تھے اگرچہ یہودی عیسائی تھے مگر اس دور میں وہ غلط نہیں تھی یہودیت عیسائی تھے. ان کو کھجوروں والے اس ایریے میں جہاں پر آبادی نہیں تھی انہیں خوشبو آئی. پھر ایک آواز آئی کہ اس جگہ میں نبیوں کا امام آئے گا. سبحان اللہ. اس جگہ میں نبیوں کا امام آئے گا. میرے مسلمان بھائیوں، علامہ اقبال نے ایک حقیقت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. عبد دیگر، عبد اور چیز ہے، عبد ہو اور چیز ہے. کیا فرق ہے؟ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار ہو منتظر. ہم سارے انتظار میں، آمینہ کے لال کا انتظار ہر جگہ ہو رہا. رئیس العلماء نے کہا بھائی تمہاری کیا نیت ہے؟ ادھر سے خوشبو آئی ہے. انہوں نے کہا جو فرمائے. اس نے کہا طبا جائے جدھر مرضی، ہم نے ابھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے اس خوشبو والے کا انتظار کرنا. سبحان اللہ. ہم نے اس خوشبو والے کا انتظار کرنا. طبا نے کہا چلو لشکر آگے چلے گا. علماء نے کہا نہیں نہیں ہم نے نہیں جانا، اب اسی جگہ بیٹھ کر ہم انتظار کریں گے. ہماری زندگی میں آ گئے وہ خوشبو والے تو بہت اچھا، اگر وہ نہ آئے تو پھر ہماری نسلوں میں آئیں گے. تو با نے کہا یہاں پر تو مکان کوئی نہیں. انہوں نے کہا مکان ہو یا نہ ہو، عاشق مکان کے محتاج نہیں ہوتے، عاشق اپنے محبوب کی خوشبو کے محتاج. سبحان اللہ. تو با نے کہا پھر تم نہیں جاتے تو میں 4000 مکان بنوا دیتا ہوں ادھر. تو با نے 4000 مکان بنائے. کن کے لیے؟ اس کے لیے علماء کے لیے. ایک مکان بنایا رئیس العلماء ان کے لیے. پھر کہنے لگا نہیں بھائی مکان تمہارا نہیں ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ خوشبو والا آئے گا. اس نے کہا قیام کرے گا. 4000 مکان ہے ان میں باقی علماء قیام کریں گے، مگر جو مکان میں اس خوشبو والے کے لیے بنا رہا ہوں یہ مکان تمہارا نہیں، تم ٹھہرو گے مگر یہ مکان اسی ہستی کے لیے میں بنا رہا ہوں. تو نے ایک خط
اس زمانے میں کہ میرا یہ خط نسل در نسل کرتے کراتے پہنچ جانا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً وہ یہاں آئیں گے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو مکہ میں ہوئے لیکن ہجرت کر کے مائگریشن کی ہے. اور سرکار مدینہ میں جب گئے تو کیا منظر تھا آپ کو پتا ہے. یہاں پر پہلے انتظار کی منزل ہے. سرکار جب گئے آگے مکہ والے مدینہ والے وہ انتظار میں ہیں. ایک پہاڑی ہے سلیۃ الوداعی, اس پہاڑ پر چڑھ کر روزانہ انتظار کرتے ہیں کب وہ پیار والا نبی تشریف لائے. سبحان اللہ. امام الانبیاء آپ ابو بکر صدیق کے ہمراہ تھے. ابو بکر صدیق نے ایک جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. حضور کی جلوہ گری مدینہ پاک میں ہوئی اور کیا منظر تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے. منظر یہ تھا مرد بچے بوڑھے عورتیں کچھ گلیوں میں کچھ مکان کی چھتوں پر اور ایک ہی نعرہ تھا یا محمد ہو یا رسول اللہ یا محمد ہو یا رسول اللہ. یہ نعرے لگ رہے تھے. اسی کو کسی نے بیان کیا بالا البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ حضور کا انتظار ہے. ہر صحابی مدینہ پاک کا وہ چاہتا ہے میرے گھر میں آپ آئیں. یہ انتظار ہے. ہر صحابی چاہتا ہے آقا ہمارے گھر میں آئے. مگر یہاں کمال معاملہ تھا. حضور نے فرمایا آج میری مرضی نہیں, آج تو میری اونٹنی کی مرضی چلے گی. سبحان اللہ. انہا معمورۃ, آج محمد کی اونٹنی کی مرضی چلے گی. سبحان. کیوں؟ یہ رحمت للعالمین تھے, کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے. ہر ایک دروازے پہ آقا میرے اندر میرے گھر میں. فرمایا نہیں, آج اونٹنی کی مرضی ہے. اونٹنی چلتے چلتے وہ جو رئیس العلماء تھا اس کی نسل میں سے حضرت ابو ایوب انصاری تھے. سبحان. وہ اندر ہے. کسی نے کہا تم باہر دروازے پر نہیں گئے ہو. جناب ابو ایوب انصاری نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں, میں تو بہت غریب آدمی ہوں, میرے پاس تو کچھ پیش کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. مگر جب ابو ایوب انصاری نے یہ بات کی تو میرا نقطہ نظر کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے تھے, حقیقت میں تو پانے حضور کے لیے یہ مکان بنایا تھا. لہذا آقا اپنے گھر میں تشریف لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں, حضرت ابو ایوب انصاری یہ گھر ان کے لیے عارضی تھا, اصل میں یہ گھر میرے آقا کا تھا. سبحان. ابو ایوب انصاری اٹھ کے آئے. ان کی بیوی بھی ہے, ان کے بچے بھی ہیں. کیا ان کا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ, نہ میرے گھر میں کھانے کے لیے نہ میرے گھر میں پینے کے لیے. پھر حضور نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو. انہوں نے جو عرض کیا عربی کے ان الفاظ کا ترجمہ ہے. حضور حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری
جان بھی آپ کا کلام ماشاءاللہ. میں نے ایک دن گجر خان میں خطاب کیا, پہلے بھی گلا اتنا اچھا نہیں ہے مگر وہ جتنا جو کچھ تھا وہ بھی اس کو نے بھی جواب دے دیا, مگر میں خطاب پھر آرام سے کرتا ہوں کہ چلو کوئی بات سمجھو. میں نے آپ کو ایک ہی بات سمجھانی ہے کہ ساری کائنات منتظر ہے, مدینے والا ساری کائنات کا منتظر ہے. کیا پیش کروں آقا, کیا چیز تمہاری ہے, ذرا پیار سے یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اس گھر میں اونٹنی گئی ہے, بیٹھی ہے. یہ سارے مدینے والے حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے. سرکار نے بعد میں بتایا کہ طبا کا مجھے خط بھی ملا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے میں کسی کے گھر میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں. سبحان اللہ. میرے مسلمان بھائیوں, یہ تو طبا کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا کون سی چیز ہے جس نے آپ کا انتظار نہیں کیا. یہ ذرا دیکھو, مسجد اقصی میں صفیں لگی ہوئی ہیں, مصلی خالی ہے. حضرت نوح علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ آگے ہو جائیں, فرمایا میری ہمت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ آگے ہو جائیں, فرماتے میری ہمت نہیں ہے. الغرض سارے نبی مصلی بنے جاتے ہیں بلکہ سارے صف میں کھڑے, اور تمہیں کیا ہے, فرمایا ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل امین لائے, آقا کو لائے, مصلی پہ کھڑا کیا. سب نبی منتظر ہوئے, رسول اللہ منتظر ہوئے. سبحان اللہ. جن کا انتظار ہو رہا تھا مصلی خالی ہے. اور یہ تو مسجد اقصی کی بات ہے. اب بے ایمان ظالم نے, امریکہ نے اس مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں کو دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا. یہ ظالمانہ کارروائی ہے. قرآن نے سب کچھ عیسائیوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے مگر مسلمانوں کو ان باتوں کا احساس اور علم نہیں ہے. اب مذمت ہی مذمت ہے, ان کے خلاف بات ہی بات کی جا سکتی ہے. نہ مسلمان حکمران متحد ہے, نہ وہ عالم اسلام متحد ہے, کوئی بلاک نہیں بن سکا, جس کی وجہ سے ان بے ایمان ظالموں کو بڑی جرت ہو رہی ہے. حضور مسجد اقصی میں جائیں تو انبیاء انتظار کرتے ہیں, میرے نبی مسجد نبی میں آئے تو صحابہ کبار انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں کہا وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا مسجد اقصی میں جائیں, انبیاء انتظار کرتے ہیں. رسول اللہ مسجد نبی میں آئے, صحابہ انتظار کرتے ہیں. میرے آقا جنگل سے گزرے تو جنگل کے جانور بھی انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ. سنا نہیں ہے اونٹنی جو وہ ہرنی جو پھنس گئی تھی, حضور گزرے, ہرنی کو بھی خوشبو آ گئی. ہرنی نے آواز دی, ادرکنی یا رسول اللہ, میری مدد کرو. آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ یہودی کا جان ہے, پھنس گئی ہوں, میرے 2 بچے ہیں, مجھے آپ اگر رہا کر دیں میں جا کر واپس آ جاؤں گی, اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتی ہوں. آقا نے رحمت للعالمین نے جان کو کھول دیا مگر کھڑے ہو گئے. یہودی آیا, کہنے لگا ادھر میں نے جال لگایا تھا, ہرنی پھنسی تھی. فرمایا میں نے اسے رہا کر دیا. اس نے کہا آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. آقا نے فرمایا میں ظلم کے لیے نہیں آیا, میں تو رحمت کرنے کے لیے آیا. سبحان اس نے کہا اللہ. پھر میرا شکار چلا گیا. فرمایا واپس آ جائے گا. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہرنی چلی جائے, شکار کی چیز چلی جائے, واپس کیسے آ سکتی ہے؟ فرمایا تو کہے نہیں واپس آ سکتی ہے, اگر محمد کا اشارہ ہو جائے ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس یہ بات ہو رہی تھی. تھوڑی دیر میں دیکھا ہرنی اکیلے نہیں,
دو بچے بھی ساتھ لا رہی ہیں، ہرنی آئی، یہودی بھی کھڑا تھا، رسول اللہ بھی کھڑے تھے، مگر ہرنی نے حضور کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہرنی کا سر سرکار کے قدموں پر آیا، یہودی کہنے لگا اب میں کیا انتظار کروں، اب میں اور کیا دیکھنا چاہتا ہوں، اگر جانور میرے اس نبی کے قدموں پر گر گئے ہیں تو میں بھی گرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بناؤ۔ میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا۔ آقا نے ایک ہاتھ ہرنی پر رکھا، ایک ہاتھ اس یہودی پر رکھا، پھر بشارت اس کو اور اس کو دی، سرکار نے قید سے آزاد، تو عذاب نار سے۔ فرمایا ہرنی تو قید سے آزاد ہو گئی ہے، اور یہودی کو فرمایا مسلمان ہو کر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک۔ حاضرین محترم، ہر نبی نے انتظار کیا، ہر امت نے انتظار کیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پہاڑی باز ہے۔ اس نے آپ نے اپنی قوم کو کہا قرآن میں بھی لکھا ہے، صرف نام کا تھوڑا فرق ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا بڑی خوبیوں کا مالک۔ انہوں نے کہا پھر میرا اعلان سنو، I make an announcement، میں ایک اعلان کرتا ہوں، سنو۔ انہوں نے کہا کیا اعلان کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، وہ آ رہا ہے۔